بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اگر کوئی چیز ہے جو نظر آ جائے کہ میرے پاس یہ ہے تو اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے دیکھ کر، لیکن ایمان کی تصدیق کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ایمان تو نظر آنے والی چیز ہے نہیں۔ ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کر دے سمجھ لو کہ تم مومن ہو، اور نیکی تمہیں خوش نہ کرے اور گناہ تمہیں غمگین نہ کرے تو تم مومن نہیں ہو۔ نیکی کا خوش کرنا، گناہ کا غمگین کرنا، یہ مومن ہونے کی علامت ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک داغ لگ جاتا ہے اس کے دل میں، اور وہ توبہ کرتا ہے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، توبہ کرنے پر وہ داغ مٹ جاتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، اس سے اگر ایک وقت کی نماز بھی جماعت کے ساتھ اس کو نہیں ملتی تھی تو سارا دن غمگین رہتا تھا، سارا دن غمگین کہ ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی ہے، وہ پورا دن غمگین ہے، اگلے دن بھی غمگین ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو 5 وقت کی نماز چھوڑ رہا ہے لیکن اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جب گناہ کرتے کرتے جب دل پورا کالا ہو جاتا ہے تو کالے نشان کا کالے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ ایک انسان جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل بالکل صاف ہے، اور اس سفید دل پہ کالا داغ لگنے سے سفید دل پہ کالا داغ لگتا ہے تو اس کو اثر نہیں ہوتا، اس کو اثر ہوتا ہے ایک سفید دل پہ کالا داغ لگائے، لیکن کالے دل پہ کالا داغ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے میرا محترم دوست، عزیز و بزرگوں، ایمان کی اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ ایمان کیسے کہتے ہیں؟ مسجد میں دل لگے، مومن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتا ہے، دیکھتا ہے وقت ہو گیا نماز کا، دیکھتا ہے مسجد میں سے اذان کی آواز آئی کہ نہیں آئی، یہ ایمان ہونے کی علامت ہے۔ اور منافق کی علامت یہ ہے کہ مسجد میں بے چین ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے جلدی سے مسجد سے باہر نکلے، یہ منافقت کی علامت ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ ایمان تو اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، جیسا ایمان ویسا گمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کو تکلیف دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بے نمازی کے ساتھ جنت میں قبر میں ایسا عذاب ہوگا، اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اس کی ہڈیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور وہ چلائے گا، کوئی اس پہ ترس کھانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس پہ ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو خوف خدا سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت آپ نے خود دے دی، اور ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا، لیکن یہ ہوتا ہے خوف، جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خشیہ ہوتا ہے، وہ تو اپنے گناہوں پہ خوف کھاتا ہے، اپنے گناہوں پہ خوف کھاتا ہے، اپنے گناہوں پہ خوف کھاتا ہے۔ حلال کھانا، حرام سے بچنا۔ امام غزالی اپنی کتاب مسقۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پہ 2 خوف نہیں ڈالتے، ایک ساتھ 2 خوف نہیں ڈالتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ
کسی بھی بندے پر دو بے خوفیاں بھی نہیں ڈالتے ہیں. ہاں، کسی بھی بندے پہ نہ دو خوف ڈالتے ہیں نہ دو بے خوفی ڈالتے ہیں. یہ بات اصل میں یہ ہے. کیسے پتہ چلے ایمان؟ کیسے کہ ایمان تو اللہ کا خوف پیدا کرے گا. یہ ایک واقعہ ہے. ایک زمانے میں ایک ملک تھا جس کا یہ نظام تھا کہ وہاں پر بادشاہ بناتے تھے 5 سالوں کے لیے، اور اس بادشاہ کو چھوڑ دیتے تھے 5 سالوں کے لیے، جو کرنا ہے کرے. شراب کی محفلیں قائم کرے، رقص و ناچ گانے ہوں، عیاشیاں ہوں، جو کرنا ہے کرے. اس کو چھوڑ دیتے تھے 5 سال کے لیے، اور وہ کرتا تھا 5 سال کے لیے. اس کو جو کرتا رہتا تھا، شراب کی محفلیں جماتا تھا، عیاشیوں کے اڈے کھولتا تھا، رقص گانے بجاتا تھا. کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا. 5 سال کے بعد اس کو بدل دیا جاتا تھا. پھر کوئی دوسرا آتا تھا اور اس کو ایک ایسی جگہ لا کے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جہاں پر کوئی اس کو پرسان حال نہیں ہوتا تھا. 5 سال تک اس کو آزادی دی جاتی تھی. 5 سال کے بعد اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آتے تھے کہ کوئی اس کو پرسان حال نہیں ہوتا تھا. بیابان، نہ کوئی کھانے کا انتظام، ہاں نہ کوئی پانی کے پینے کا انتظام. اس کو ایسی جگہ چھوڑ دیے جاتے تھے اور اس پہ کوئی ترس نہیں کھاتا تھا، اس پہ کوئی ترس نہیں ہوتا تھا. وہ روتا تھا، کوئی اس پہ ترس کھانے والا نہیں ہوتا تھا. جب 5 سال گزر جاتے اس کے ساتھ جہاز کیا جاتا. ایسے ہی چلتا رہتا تھا وہاں کا نظام. ایک بادشاہ آیا. وہ عقل مند تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ترکیب لگائی. اس نے اپنے 5 سال میں شراب کی محفلیں نہیں جمائیں، اس کے اپنے 5 سال میں گانوں کی محفلیں نہیں لگائیں، اس کے اپنے 5 سالوں میں عیاشیاں نہیں کی، بلکہ اس نے رات دن ایک کر دیا. اور اس نے رات دن اس محل کے بنانے کی کوشش میں لگ گیا. اور وہ جس جگہ پہ اس کو چھوڑ کے آنے والے تھے 5 سال بعد، وہاں پر اس نے ایک محل بنوایا. وہاں پر اس نے ایک پانی کی نہر کا انتظام کروایا. ساری کی ساری چیزیں اس نے وہاں کے لیے بنائیں. جب اس کو 5 سال ہوئے اس کے، تو وہ بالکل سکون کے ساتھ جا رہا تھا. جب اس کو چھوڑ کے آئے، جب وہاں پر چھوڑ کے آئے تو پھر وہ خوشی گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے انتظام کر رکھا تھا اور اس کے چہرے پہ نور تھا، اس کے چہرے پہ تکلیف نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کو موت آتی ہے، ایک انسان کی موت ایسی ہوتی ہے جس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، اور ایک انسان کی موت ایسی ہوتی ہے جو بے سکونی کے ساتھ مرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو دیکھ کے لگے گا یہ تو سویا ہوا ہے، ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ مر گیا، ایسا لگے گا ہی نہیں کہ مر گیا. ہاں، بس انبیاء علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں اور یہی سمجھا رہے ہیں ہم کو کہ یہ زندگی میں تم آئے ہو، اللہ نے یہاں تمہیں آزادی دی ہے، اس بادشاہ کی طرح جس کو آزادی مل گئی ہے 5 سال. لیکن یہاں کے بعد تمہیں ایک جگہ جانا ہے. یہی بات کو سمجھانے کے لیے ایمان رہبری کرے گا. کریں گے سب ساتھ انشاءاللہ.